سرائیکی زبان کی تاریخ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور تاریخی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سرائیکی زبان کی تاریخ۔ سرائیکی زبان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم سرائیکی زبان کی تاریخ، اس کے ارتقاء اور اس کی ثقافتی اہمیت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سرائیکی زبان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سرائیکی زبان کا تعلق دراوڑی زبانوں کے خاندان سے ہے، جو قدیم ترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرائیکی زبان کی بنیادیں وادی سندھ کی تہذیب تک پہنچتی ہیں، جو تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ ایک قدیم زبان بولتے تھے، جو بعد میں سرائیکی زبان کی بنیاد بنی۔ مورخین کے مطابق سرائیکی زبان کی بنیادیں سندھو سرائیکی تہذیب سے وابستہ ہے۔ یہ زبان انڈو آریائی زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے، اور سنسکرت، پراکرت اور قدیم پنجابی جیسی زبانوں سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے۔ سرائیکی زبان کو میٹھی زبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے الفاظ اور تلفظ میں ایک نرمی اور شیرینی پائی جاتی ہے۔ سرائیکی بولنے والوں کے لہجے میں ایک خاص قسم کی محبت اور گرمجوشی ہوتی ہے، جو سننے والوں کے دل کو چھو جاتی ہے۔ اس زبان کے الفاظ میں ایک مٹھاس اور نرمی ہوتی ہے، جو اسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ سرائیکی زبان کی شاعری اور موسیقی میں بھی یہ اثر نمایاں ہوتا ہے۔ سرائیکی غزلیں، لوک گیت اور کافیاں اپنے مخصوص لہجے اور ترنم کی وجہ سے دل کو چھو لیتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے جب بات کرتے ہیں تو ان کے الفاظ میں ایک قدرتی مٹھاس ہوتی ہے، جو سننے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ سرائیکی زبان کو تمام زبانوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ سرائیکی زبان کو تمام زبانوں کی ماں کہنے کی بنیادی وجہ اس کی قدیم تاریخ اور لسانی اثرات ہیں۔ سرائیکی زبان کو دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہ خطہ پنجاب اور سندھ کی تہذیبوں کے درمیان ایک اہم ثقافتی اور لسانی رابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کئی ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ سرائیکی زبان نے دیگر علاقائی زبانوں جیسے پنجابی، سندھی اور بلوچی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سرائیکی زبان کی بنیادیں قدیم دراوڑی اور وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہیں، جو اسے ہزاروں سال پرانی زبان بناتی ہے۔ اس کی لسانی ساخت اور الفاظ کا ذخیرہ دیگر زبانوں کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرائیکی کو کبھی کبھی تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سی دوسری زبانوں کو متاثر کیا ہے اور ان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سرائیکی زبان نے مختلف ادوار میں ترقی کی۔ ویدک زمانے میں سنسکرت زبان کا اثر سرائیکی پر بھی پڑا۔ بعد ازاں بدھ مت کے دور میں سرائیکی زبان نے مزید ترقی کی، اور اس دور کے ادب اور مذہبی تحریروں میں سرائیکی کے الفاظ اور تاثرات شامل ہوئے۔ جب اسلام برے صغیر میں آیا تو سرائیکی زبان نے ایک نئی جہت اختیار کی۔ صوفیہ کرام نے سرائیکی زبان کو اپنے پیغامات پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔ صوفی بزرگوں جیسے حضرت سلطان باہو شاہ عنایت قادری اور خواجہ غلام فرید نے سرائیکی زبان میں شاعری کی، جو آج بھی سرائیکی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ سرائیکی زبان کو صوفیانہ شاعری کی وجہ سے بے حد مقبولیت ملی؟ جی ہاں، خواجہ غلام فرید کی کافیاں آج بھی سننے والوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ مغلیہ دور میں سرائیکی زبان کو بہت فروغ ملا۔ مغل بادشاہوں نے سرائیکی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، اور سرائیکی زبان نے فارسی اور عربی کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس دور میں سرائیکی زبان نے ادب، موسیقی اور فنون لطیفہ میں بہت ترقی کی۔ برطانوی دور میں سرائیکی زبان کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے اردو اور انگریزی کو سرکاری زبانوں کے طور پر متعارف کرایا، جس کی وجہ سے سرائیکی زبان کو کچھ حد تک نظر انداز کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود سرائیکی زبان اپنی ثقافتی اور ادبی اہمیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ برطانوی دور میں سرائیکی زبان کو باقاعدہ تحقیقی مطالعے کے دائرے میں لایا گیا۔ یورپی اسکالرس نے اس زبان پر کام کیا اور اس کے قواعد و نحو کو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ دور تھا جب سرائیکی زبان کے مختلف لہجے متعین ہونے لگے، جیسے کہ ملتانی، ڈیراوال اور ریسی لہجہ۔ برطانوی حکومت نے سرائیکی علاقوں میں انتظامی معاملات کے لیے فارسی اور بعد میں اردو کو زیادہ فروغ دیا، جس کی وجہ سے سرائیکی زبان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
آج سرائیکی زبان پاکستان کے جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ زبان اپنے میٹھے لہجے، شاعری اور موسیقی کے لیے مشہور ہے۔ سرائیکی زبان میں خواجہ غلام فرید اور شاکر شجاع آبادی جیسے عظیم شاعروں نے شاعری کی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو مو لیتی ہے۔ سرائیکی زبان نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ یہ ایک ثقافت، ایک تہذیب اور ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس زبان کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو سرائیکی زبان سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز پیش کر سکیں۔